Assalamu alaikum kids. I hope you all will be fine, safe and healthy. So kids, آج ہم اپنی اسٹوری کا اختتام کریں گے اور یہ جانیں گے کہ آخر میں عزیر کے ساتھ کیا ہوا. کیا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا؟ یہ جاننا چاہتے ہیں؟ چلیں. عزیر باغ میں کچھ تازہ ہوا لینے گیا. جب وہ باغ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف پھول گرے پڑے ہیں اور بہت سی گھاس اگی ہوئی ہے. عزیر نے اپنی والدہ سے پوچھا، ماما باغبان کہاں ہے؟ ہر طرف پھول گرے ہوئے ہیں اور گھاس بہت اگی ہوئی ہے. تو عزیر کی والدہ نے کہا، مجھے معاف کرنا عزیر، اب باغبان نہیں آئے گا، تمہیں خود ہی یہ پھول اٹھانے پڑیں گے اور گھاس کاٹنی پڑے گی. یہ بہت مشکل ہے ماما. صفائی کرنے والا، باورچی، کچرا اٹھانے والا اور باغبان کہاں ہے؟ آخر وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ کب واپس آئیں گے ماما؟ عزیر کی والدہ نے جواب دیا، عزیر کیا تمہیں یاد نہیں؟ تمہارا رویہ ان سب کے ساتھ بہت برا تھا. وہ ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ تب تک واپس آئیں گے جب تک تم نرم رویہ اپنانے کا فیصلہ نہ کر لو. پھر عزیر کی والدہ نے اس کو یہ سمجھنے میں مدد کی کہ وہ سب کتنی محنت کرتے ہیں. عزیر کی والدہ نے کہا، عزیر یہ سارے لوگ ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں لیکن تم نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی ان کے لیے کوئی نرم الفاظ بولے. عزیر نے جواب دیا، مجھے معاف کر دے امی، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ سب کس قدر محنت سے کام کرتے ہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نرمی اور شفقت کا مظاہرہ کروں گا اور انہیں دکھاؤں گا کہ مجھے ان کی پرواہ ہے. برائے مہربانی ان سب سے واپس آنے کو کہیں. اس دن کے اختتام پر عزیر نے تھینک یو نوٹ لکھنے میں اپنا وقت گزارا. اگلی صبح عزیر اپنی والدہ کے ساتھ باہر گیا اور پھول اور تحائف خریدے، اور اگلے دن جب صفائی کرنے والا، باورچی، کچرا اٹھانے والا اور باغبان آئے تو عزیر نے ان سب سے بڑی نرمی سے بات کی. اس دن کے بعد عزیر نے ہمیشہ تمام کام کرنے والوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے بات کی. اس کے اچھے رویے نے سب کو خوش کیا اور عزیر کی والدہ کو اس پر بہت فخر محسوس ہوا. تو پیارے بچوں، ہمیں بھی نرمی اور شفقت سے ہر کسی کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور پیش آنا چاہیے، کیونکہ ہمارا نرم رویے کا ہر کوئی حقدار ہے. امید ہے آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید سٹوریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویٹ کریں نیکسٹ سٹوری کا. اللہ حافظ.